الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں سے مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ، اس عاشورہ کے یعنی 10ویں محرم کے روزے سے ایک سال پچھلے کے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک سال پچھلے کے گناہ عاشورہ کے روزے سے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک عظیم دن میں ہے، جس دن ایک دن کا روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ایک سال کے ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس دن روزہ رکھنے کی ہمت رکھیں، پوری طرح سے ارادہ رکھیں، قوت رکھیں اپنے ارادے میں، تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ نبی علیہ السلام اس روزے کا خوب اہتمام فرماتے تھے، مکہ میں بھی آپ نے یہ روزے رکھے، اور جب مدینہ آپ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ میں بھی رکھا۔ فصاموا وامر بصیام، صحابہ کو بھی آپ نے حکم دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی ہم یہ روزہ رکھواتے تھے۔ بچے جب بھوک کی وجہ سے روتے تھے تو ہم انہیں کھلونے دے کر کے بہکاتے تھے اور ان کے روزے پورے کرواتے تھے۔ یہ روزہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا یہ 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، ضروری تھا، لیکن جب رمضان کے روزے کی فرضیت آ گئی تو یہ روزہ فرض نہیں رہا، لیکن مستحب ہے۔ اس کے روزے کی فضیلت بہرحال باقی ہے۔ نبی علیہ السلام ہمیشہ اس روزے کو رکھتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کے زندگی کا آخری سال رہا تو آپ نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، کہ اگر میں ایک اگلے سال بھی زندہ رہا تو میں 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ آخری سال آپ نے فرمایا تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے، کیونکہ یہودی جو ہیں، جوز جو ہیں، وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا اللہ کے شکریہ کے طور سے، جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو اور ان کی قوم کو فرعون کے چنگل سے نجات دی تھی۔ یعنی 10 محرم ہی کہ فرعون اپنے ساری قوم سمیت سمندر میں ساری فوج سمیت ڈوب گیا تھا، ہلاک ہو گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکریہ کے طور سے اس دن روزہ رکھا تھا، تو یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہذا خود نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، صحابہ کو بھی آپ روزہ رکھنے کا آپ نے حکم فرمایا تھا، لیکن آپ نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے واسطے آپ نے کیا کیا کہ ہم 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ 10ویں کے ساتھ ہم کیا 9ویں کا بھی روزہ، تاکہ ہمیں یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور یہودیوں کے جیسا ہمارا کام نہ رہے، بلکہ یہودیوں کی ہماری مخالفت بھی ہو جائے کہ ہم نے 9ویں کا بھی روزہ رکھا، انہوں نے ایک روزہ رکھا، ہم نے 2 روزے رکھے۔ لہٰذا میرے بھائیو، ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس روزے کا اہتمام کرنے کی پوری کوشش کریں، اور آج سعودی میں آج تو یہاں پہ 9ویں محرم کا روزہ لوگ رکھے ہوئے ہیں، کل 10ویں خمیس جو جمعرات تھرسڈے ہے 10ویں محرم یہاں پر ہے، لیکن دوسری جگہوں پر انڈیا پاکستان وغیرہ میں کل 9ویں محرم ہے، جمعہ کو 10ویں محرم ہے، تو دونوں دنوں جمعرات اور جمعہ کا روزے کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔